الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، تفسیر سورہ طور کی گزشتہ کئی جمعوں سے چلی آ رہی ہے. میں نے جو بحث کی تھی گزشتہ جمعے میں، وہ خاص عنوان بن گیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی جنت میں جو حور عطا کرے گا اس کے صفات کیا ہوں گے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں کیا تفصیلات بتائی ہیں. کیونکہ آج کل کا سب سے بڑا فتنہ عورتوں کا فتنہ ہے، اور اس میں بہکنے والے زیادہ تر نوجوان ہیں جو سمجھتے ہیں کہ یہاں کی مادی خوبصورتی اور یہاں کے مادی وسائل یہ ہمیں حاصل کر لینے چاہیے، خواہ آخرت کا کچھ ہو، کون دیکھا ہے، کیا ہونے والا ہے، کیا جنت ہے. جیسا کہ کہا گیا ہے کسی شاعر کے بارے میں، شاید غالب نے کہا ہے کہ ہم کو معلوم ہے جنت کی حقیقت، لیکن دل کو بہلانے کے لیے غالب یہ خیال اچھا ہے. یہ تو دل کو بہلانے کی باتیں ہیں، کون دیکھا ہے، کب پانا ہے، زندگی بڑی لمبی پڑی ہے، اب چاہیے. انسان جلدی کرتا ہے. کلا بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ. تمہارا حال افسوس کرنے کا ہے کہ تم عاجلہ کو پکڑ لیتے ہو، جلدی ہونا چاہتے، جلدی نتیجہ دیکھنا چاہتے ہو. وتذرون الآخرہ، جو دیر سے آنے والی ہے، آخرت ہے، اس کو بھول جاتے ہو. تو ہم جلدی مچا رہے ہیں، ہم جلدی کر رہے ہیں کہ ہمیں یہ دنیا حاصل ہو جائے. اللہ کہتا ہے کہ میری نظر میں کوئی وقاتی نہیں رکھتی یہ دنیا کا فاصلہ، ذرا انتظار کرو، میں تمہارے لیے بہت بنایا، ایسی مثالی زندگی رکھا ہوں، ایسا مثالہ گھر رکھا ہوں جہاں بربادی نہیں ہے، جبکہ یہاں بنایا ہوں برباد ہونے کے لیے. خالق کائنات نے دنیا کی تخلیق کی ہے برباد ہونے کے لیے. تم کہتے ہو کہ میں اس کو برباد ہونے نہیں دوں گا، تو پھر ٹکر کیسی ہوگی؟ تو اس وجہ سے میں نے ذرا سا خلاصہ پیش کیا تھا کہ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ، کہ ہم خود نکاح میں دیں گے، ہم خود نکاح کر دیں گے ان کو. کن کے ساتھ؟ غزالی آنکھوں والی حوروں کے ساتھ. غزالی آنکھوں والوں کو حور عین کہتے ہیں عربی میں. ہرن جیسی آنکھیں، سب سے خوبصورت ترین آنکھیں ہرن کی آنکھیں. غزالی آنکھوں والی حوریں ہم تمہیں عنایت کریں گے. ذرا سا صبر. اب اس پر تفصیلی گفتگو ہو چکی ہے، آگے بڑھیں گے. فرمایا 21 نمبر کی آیت سے میرا موضوع ہے. والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم ذریتهم وما علتناهم من عملهم من شیء کل امرئ بما کسب رہین. جنہوں نے اتباع کی، والذین آمنوا، ایمان لایا اور اتباع کی، واتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم ذریتهم، کہ جو کوئی بھی والدین ایمان اور عمل صالح سے جنت پہنچ گئے
اور ان کی اولاد نے بھی ایمان کے ساتھ ان کی اتباع کی، لیکن درجات میں والد اور ماں کے مطابق نہ پہنچ سکے۔ والدین بلند درجے پہ، ایمان والے، عمل صالح، لیکن اولاد بھی ایمان والی، لیکن صالح اعمال اتنے نہیں کہ والدین کے درجے پہ پہنچ جائے، ان کے کم، لیکن ایمان والی تھی، صاحب ایمان تھی، لیکن اعمال کمزور تھے۔ والدین کے اعمال بہت بلند تھے، وہ بلند درجے میں، یہ نچلے درجے۔ تو اللہ کہتا ہے کہ الحقنا بہم ذریتہم، ہم اپنی رحمت سے انہیں بھی بلند درجے میں لے جا کے ملا دیں گے۔ یہاں مل کے رہنے کی جو خواہش ہے وہاں بھی ہوگی۔ جنت میں والدین چاہیں گے مجھے تو بڑا مقام ملا ہے اللہ رب العالمین، لیکن میری ہی اولاد جن کے لیے میں سب کچھ کیا دنیا میں وہ نچلے درجے میں ہے، تو اللہ یہ نہیں کرے گا کہ ان کو لا کے اولاد کے ساتھ ملا دے گا۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا۔ دوسرا سیکشن، اولاد کے ساتھ ملانے کے لیے ان کا درجہ گھٹا کے اولاد کے درجے میں داخل نہیں کر دے گا، بلکہ اللہ کی رحمت سے یہی امید ہے، اللہ کی رحمت بحر بیکراں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کے مقام پہ اولاد کو لے جائے گا، اوپر لے جائے گا، لیکن ایمان ساتھ میں ہو۔ عمل میں تھوڑی بہت کوتاہی ہو جاتی ہے، والدین بڑے پکے نمازی تھے، والدین بڑے نیکوکار تھے، اولاد میں وہ صفتیں نہیں آئی۔ ہاں ایمان کی حالت میں رہے ہو تو والدین کے درجے میں ہم اولاد کو بھی پہنچا دیں گے، ان کا درجہ گھٹائیں گے نہیں، جو گھٹے ہیں ان کا درجہ بڑھا دیں گے۔ وَاتَّبَعَتْهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ، یہ کہہ کے اور زیادہ تنبیہاً ہمارے لیے کہہ دیا گیا کہ دیکھو ایسا کرتے ہوئے ان کے اعمال میں سے تھوڑا سا عمل بھی نہیں گھٹائیں گے، ان کے درجات میں نہیں گھٹائیں گے، ان کے اعمال میں سے تھوڑی سی کمی نہیں کریں گے، تم ہی لے جا کے اولاد کو لے جا کے وہاں ان درجات میں رکھیں گے۔ یہ کون ہے؟ نیک صالح والدین، بلند درجے والے والدین۔ اولاد نیک تو تھی، ایمان والی تھی، لیکن صالح اعمال اتنے نہیں کی کہ والدین کے درجے پہ پہنچ سکے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم اپنی رحمت سے ان کے درجے میں ملا دیں گے، انہیں بھی اتنا ہی بلند درجہ دیں گے، اور ان کے اعمال میں تھوڑی سی کمی بھی نہیں کریں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ ایمان والی ہو۔ والدین نیک تھے، ایمان والے تھے، لیکن اولاد ناہنجار ہوئی، ایمان ہی سے نکل گئی، دوزخ میں چلی گئی، تب ان کے لیے نکال کے ہم جنت نہیں پہنچائیں گے۔ اچھی طرح یاد رکھ لیجیے، اسی لیے فرمایا الحقنا بہم ذریتہم بایمان الحقنا بہم، ایمان والی ہونا چاہیے۔ والدین جنتی، وہاں جا کے پوچھے کہ میرے کیا ہے، اولاد ہی نظر نہیں آتے، کہا جائے گا کہ تمہارے اولاد تو کافر ہو گئی، اس کے بعد وہ تو جہنم میں ہے، تو اب یہاں سے ان کو منتقل کر کے والدین کے لیے نہیں لایا جائے گا، دونوں جنت میں ہیں، ایک اوپر ایک نیچے ہیں، تو اللہ اپنی رحمت سے انہیں بلند کر کے اوپر پہنچا دے گا، اور ان کے عمل میں تھوڑا سا بھی گھاٹا نہیں ہوگا۔ وَمَا عَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ۔ اچھا، اس کا دوسرا سیکشن کیا ہے؟ عکس، الٹا کر لیجئے، الٹا کر لیجئے۔ اولاد بلند درجے میں، والدین کم تر درجے میں، یا اولاد کیا ہیں بلند مرتبے میں اور والدین کم مرتبے میں، دونوں صاحب ایمان ہو، دونوں جنتی ہیں، تو ان کے لیے بھی بہت بڑی کیا ہے، خوشخبری ہے۔ جیسا کہ ابن کثیر روایت کرتے ہیں مسند احمد کی روایت کے اندر، وہاں جا کے جب اولاد ان کے لیے دعا کرتی ہے تو اچانک ان کا درجہ بلند ہوتا ہے، تو جنتی پوچھتے ہیں کہ اے اللہ، میں نے کوئی اچھا عمل کیا ہی نہیں، میں تو یہاں پڑا ہوا ہوں، اچانک میرا درجہ بلند کیوں ہو گیا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ تمہاری اولاد جو تمہارے لیے دعا کرتی تھی، اس کے عوض میں نے تمہارے درجات کو بلند کر دیا۔
اولاد کے لیے یہ سب سے بڑا حق ہے، اور اولاد کے لیے یہ سب سے بڑی ایک طرح کی آیت کردہ والدین کے لیے حق بتایا گیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ اپنے مرنے والے والدین کے لیے ہمیشہ دعاؤں میں یاد رکھو۔ لوگ عجیب و غریب ہیں، ماں باپ مرتے ہیں تو پوچھتے ہیں کہ فلاں فاتحہ کر سکتے ہیں، قرآن پڑھ کر بخش سکتے ہیں، فلاں چھلا کر سکتے ہیں، چھٹی کر سکتے ہیں، 6 ماہ کی بریانی، 1 سال کی بریانی، 2 دن میں بریانی، 4 دن میں بریانی۔ بریانی کھانا ہے لیکن کبھی دعا کی فکر نہیں ہوتی، حالانکہ شریعت نے مسئلہ کیا بتایا ہے؟ اذا مات الانسان انقطع عمله الا من 3: صدقۃ جاریہ او علم ينتفع به او رجل صالح يدعو له، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان مر جاتا ہے، مات الانسان انقطع عملہ، اس کا عمل وہاں سے بند، سیل کر دیا گیا، اب نہ اندر جا سکتا نہ باہر آ سکتا ہے، یہ مہر لگا دی گئی اس کے نام اعمال میں جتنا اس نے کیا تھا۔ ہاں 3 ذرائع ہیں اس کے عمل کو بڑھانے کے لیے، وہ 3 ذرائع کیا ہیں؟ الا من 3۔ ایک کیا ہے؟ صدقۃ جاریہ، ایسا صدقہ جو جاریہ ہو، یعنی ایسا کوئی اللہ کی راہ میں کیا جانے والا کام جو ہمیشہ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہوں لوگ۔ کوئی کنواں کھود دیا، پانی آ رہا ہے، سب مستفیض ہو رہے ہیں تو آپ کو ثواب پہنچتا رہے گا۔ کوئی درخت لگوا دیا، اس کے سائے میں مسافر بیٹھتے ہیں، آپ کو ثواب پہنچتا رہے گا۔ کوئی بھی اچھا کام کر دیا، اس کا ثواب لوگوں کو کیا فائدہ پہنچتا رہا، جب تک پہنچتا رہا، جب تک آپ کے لیے ثواب پہنچتا رہا۔ مسجد کے حصے میں لے لیا تو مسجد جب تک آباد رہی اس کا ثواب آپ کو پہنچتا رہے گا۔ دوسرا کیا ہے؟ او علم ينتفع به، او علم ينتفع به، اور ایسا علم جو اس کو نفع دیتا رہے، یعنی سب سے بڑا صدقہ جاریہ استاد بن جانا ہے۔ آپ کسی کو علم سکھا دیے، ایک کو سکھائے، اس نے 100 کو سکھایا، لیکن وہ 100 کا ثواب بھی آپ کو آ رہا ہے۔ وہ 100 1000 کو سکھائے، وہ 1000 کا ثواب بھی آپ کو آ رہا ہے۔ وہ 1000 10 لاکھ کو سکھائے، وہ 10 لاکھ کا ثواب بھی آپ کو آ رہا ہے۔ یہ علم کا سکھانا اتنی بڑی دولت ہے مسلمانوں، اگر یہ جان لیا جائے تو انسان اس کے لیے کیا ہے؟ قرآن اندازی کر کے آئیں گے، اس کے لیے تگودو کریں گے، اس کے لیے مشکلیں اٹھائیں گے۔ یہ سکھانا، سیکھنا، سکھانا یہ سب سے بڑی دولت ہے۔ جو یہ پیشہ اختیار کرتے ہیں اس سے بلند پیشہ کائنات کے اندر کوئی اور دوسرا نہیں ہے، جو صدقہ جاریہ بن کے اس کو آتا رہتا ہے۔ 3واں کیا ہے؟ او ولد صالح يدعو له، یا اس کی اولاد صالح جو اس کے لیے دعا کرتی رہتی ہے۔ والدین کے گزرنے کے بعد عام طور پر سوال ہوتا ہے کہ کیا کریں؟ کیا کریں نہیں، دعا کریں۔ یہ دعا ایک ایسی چیز ہے جس سے والدین کے درجات بلند ہوتے رہتے ہیں، اور وہاں وہ پوچھتے ہیں کہ اے اللہ میرے درجے بلند ہونے کے سبب کیا ہیں؟ تب بتایا جاتا ہے کہ تمہاری اولاد دعا کر رہی ہے تمہارے لیے۔ ہمیشہ خیال رکھیں، جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں کہیں کہ اے اللہ ہمارے والدین کے روحوں کو اعلیٰ علیین میں جگا دے، اے اللہ ہمارے والدین کے مقامات کو بہت بلند کر دے، اے اللہ ہمارے والدین کے جنت الفردوس میں مقام بنا دے، اے اللہ ہمارے والدین کے قبروں کو جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ بنا دے۔ یہ جب دعا کرتا ہے کون؟ 1.5 روپیے کا مولوی نہیں، 11.25 روپیے کا فاتحہ کرنے والا نہیں، یہ خود کا بیٹا کرتا ہے تو اثر کرتا ہے۔ ہم دعا بھی مانگنا چاہتے ہیں، فاتحہ بھی پڑھوانا چاہتے ہیں تو 11.25 روپے کا مولوی کو بلاتے ہیں۔ اسے تمہارے والد سے کیا غرض ہے؟ اسے تو وہ پیسے سے غرض ہے، پہلے ہی دے کے کہو کہ نو جی پڑھو مت تو وہ بولے گا السلام علیکم، بڑا ہی شکریہ مولوی صاحب تمہیں پہلے پیسہ دے دیے، میں جا کے آتا ہوں بولے۔ اسے کیا ہے؟ آپ کے والد سے اسے دلی انسیت ہے۔ ارے آپ کو کرنا چاہیے، اولاد کو ایسے تیار کریں کہ وہ آپ کے بعد آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے، عذاب جاریہ نہ بنے۔
آج مسلمانوں کو اس کی فکر کرنی چاہیے، اپنی اولاد کو اس نظر سے تولنا چاہیے، اپنی اولاد کو اس نظر سے پرورش کرنا چاہیے، یہ اولاد میرے لیے صدقہ جاریہ بنے گی یا عذاب جاریہ بنے گی۔ آپ اس کو ڈانس سکھائیں، آپ اس کو فحاشی و عریانی سکھائیں، آپ اس کو بگاڑ کے تمام اسباب لے کر دیں اور مر جائیں، تو بتائیے وہ ثواب جاریہ ہے یا عذاب جاریہ ہے؟ وہ عذاب جاریہ بنے گی۔ وہ جو عمل آپ نے اس کے لیے ساتھ دے کے کیا ہے، جہاں جہاں وہ گناہ کرے گا اس کا عذاب بھی آپ پر آئے گا۔ آپ ایسی اولاد کو تیار کریں جو آپ کے لیے ثواب جاریہ بن جائے۔ ایسے حالات بھی دیکھنے میں آتے ہیں، خون کے آنسو رونا پڑتے ہیں، والد کا جنازہ ہے، باہر دستی بن کے اولاد کھڑی ہوئی ہے، کیا پیشاب کی پاکی نہیں مولوی صاحب؟ ارے بدبخت، باپ کا جنازہ ہے، باپ کا جنازہ پڑھنے کی ہمت نہیں ہے تیرے اندر، پڑھانا تو بہت دور کی بات ہے، پڑھنا بھی نہیں چاہتا، ایسی اولاد کو تیار کر کے مرا تو باپ کا جنازہ پڑھنے کا ہی آتا ہے، اس وقت بھی کہتا ہے پاکی نہیں ہے، ایسا بدبخت وہ عذاب جاریہ بنے گا یا ثواب جاریہ بنے گا۔ ایسے کتنے ہیں جو مولوی صاحب کو ڈھونڈ کے لے آتے ہیں، غسل کروانا ہے غسال کو ڈھونڈتے پھرتا ہے، تیرا والد مرا ہے، ابھی اس کو چھونے کے لیے ڈر ہے تجھ کو؟ ایسی اولاد ہے جس کو تیرے والد کا کفن دفن نہیں آتا، تیرا اولاد انجینئر ہے، ڈاکٹر ہے، وکیل ہے، فلاں ہے، لیکن باپ کو نہلانا دھلانا نہیں آتا، کفنانا دفنانا نہیں آتا، نماز جنازہ پڑھانا نہیں آتا۔ ایسی اولاد کو تیار کر کے ان کے لیے خون پسینہ بہا کر اپنی کمائی ان پہ خرچ کر کے مرتا ہے انسان، کیا لے کے جاتا ہے؟ عذاب جاریہ لے کے جاتا ہے۔ اے اولاد کو تیار کرنے کے لیے تم اللہ کو ناراض کر دیتے ہو۔ اس طرح کی اولاد تمہارے لیے اچھا بنے گی، نہ دنیا میں اچھا بنے گی نہ آخرت میں اچھا بنے گی۔ دنیا میں ایسی اولاد کو تیار کرو، ایسی اولاد کو تیار کرو، اگر تمہارا اپنا مقام بھی جنت میں گھٹ جائے تو اولاد کے ذریعے بلند مقام پہ تم پہنچ جاؤ۔ یہ اولاد ہے، یہ بہت بڑا زینہ ہے، یہ بہت بڑی سیڑھی ہے، یہ بہترین ذریعہ ہے جو اللہ نے تمہیں دیا ہے۔ تم کوشش کرو میری اولاد مر جائے تو نماز جنازہ وہ خود پڑھے۔ جس درد مندی سے اولاد اپنے باپ کی، اپنے والدین کی نماز جنازہ پڑھ سکتی ہے، کوئی دوسرا پڑھ سکتا ہے؟ جو جذبات اس کے اندر، دل کے اندر موجزن ہو سکتے ہیں، وہ کوئی دوسرا کر سکتا ہے؟ یہ تو عموم ہے، ہم تو کیا کر لیا، مولوی کے سپرد کر دیا ان سب چیزوں کو۔ یاد رکھ لیجئے یہ اولاد کبھی آپ کے لیے کام دینے والی نہیں ہے۔ کہا انجینئر بنا لو، ڈاکٹر بنا لو، فلاں بنا لو، یاد رکھو سب کا سب خسارہ ہے، سب کا سب خسارہ ہے۔ والعصر، زمانے کی قسم کھا کے کہہ رہا ہے اللہ تبارک و تعالی، ان الانسان لفی خسر، خسارہ ہے انسان، سارا انسان، سارے زمانے کا انسان، آدم سے لے کر آخری انسان تک خسارہ ہے۔ یہ کون خسارے سے نکلا ہے؟ آمنوا وعملوا الصالحات تواصوا بالحق تواصوا بالصبر، ایمان لایا، عمل صالح کیا، صبر کی تلقین کرتا رہا اور حق کی تبلیغ کرتا رہا، یہ ہے خسارے سے نکلنے والا۔ ان بنیادوں پہ اپنی اولاد کو سنوارو، بناؤ، تعلیم دو، خواہ ایک ABCD کا حرف نہ پڑھاؤ، تم پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے، ایک لفظ نہ پڑھاؤ انگلش کا، تم پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے، ایک علم و فنون کا الف با نہ پڑھاؤ، تم پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ ذمہ داری ہے اللہ کے کلام کو پڑھانے کی، ذمہ داری ہے اصول ایمان کو سکھلانے کی، ذمہ داری ہے احکامات الہیہ کی تعلیم دینے کی، ذمہ داری ہے اللہ تبارک و تعالی کے تقوی کو بتانے کی، ذمہ داری ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت مبارکہ کو سکھانے کی، ذمہ داری ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سکھانے کی، ذمہ داری ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنے اولاد کے دلوں میں جاگزی کرنے کی۔ کہاں بھٹک رہے ہیں ہمارے والدین، کس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں ہمارے والدین؟ اس دنیا کو بنانے
بنانے میں لگے ہوئے ہیں. ایسی دنیا جب خالی ہاتھ انسان جاتا ہے تو کفن بھی اس کا نیا, اس کے اندر کی کوئی چیز دنیا کی نہیں ہے, وہ بھی پھٹا پرانا چند دن کے اندر ہو جاتا ہے. ہڈیاں الگ, گوشت الگ, خون الگ, بکریاں کھا جاتی ہیں, کیڑے مکوڑے جسم کو کھا جاتے ہیں. اس دنیا کو بنانے میں لگے رہو, لگے رہو, لگے رہو, اور آخر میں جب جاؤ تو تمہاری اولاد تمہاری نیک نامی کے باعث بننے کے بجائے بدنامی کا باعث بنے. تمہاری اولاد تمہارے لیے ثواب جاریہ بننے کے بجائے عذاب جاریہ بن جائے. کیا اس کو کوئی تیار ہے قبول کرنے کے لیے؟ اگر نہیں ہے تو اللہ کے لیے ہوش کے ناخن لو. اپنی اولاد کی تربیت قرآن پر کرو, اپنی اولاد کی تربیت قرآن اور حدیث پر کرو, اپنی اولاد کو تعلیم دو قرآن و سنت کی, سکھاؤ قرآن. اگر نہیں آتا ہے تو خود سیکھو, اداروں میں داخل کرو, مراکز میں داخل کرو, پیچھے لگو کہ اللہ کا کوئی بندہ, تمہارے اولاد میں سے کوئی ایک بندہ, کوئی ایک اولاد کم از کم قرآن کا ایک سورہ بھی یاد کر لے تو وہ تمہارے لیے صدقہ جاریہ ہے. آج ہم نے اس کے لیے انتہائی لاپرواہ, اولاد کچھ کرے نہیں, حق ہے پوچھا جائے گا, اور آپ ہی کے لیے نقصان ہے. اسی لیے فرمایا آخری میں آیت کے ٹکڑے میں, کل امرئ بما کسب رہین. دیکھو یہ ایمان والے ہوئے تو جنت میں درجات کے ساتھ ملاؤں گا, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ناہنجار و کافر بھی بن جائیں تو ہم ملائیں گے, نہیں. فرمایا کل امرئ بما کسب رہین, ہر ایک اپنی کمائی کے عوض گروی رکھا ہوا ہے. جس طرح ضمانت دے کے آپ پیسہ لیتے ہیں, رہن کہتے ہیں نا اس کو, رہن کہتے ہیں. آپ کہیں کہ لو جی میرا ایک کوئی چیز رکھ لو, یہ سونا رکھو اور مجھے 10,000 روپے دو, تو آپ نے ضمانت رہن رکھا, سونا پیسہ لیا, اسے کہتے ہیں رہن. اسی سے نکلا ہے رہین. فرمایا کل امرئ بما کسب رہین, ہر نفس اپنی کمائی کے عوض گروی رکھا ہوا ہے. والد کی وجہ سے بیٹا چھوٹ جائے نہیں ہو سکتا, بیٹے کی وجہ سے والد چھوٹ جائے نہیں ہو سکتا. پہلی چیز ایمان عمل صالح, یہ ہوگا دونوں اندر پہنچ جائیں گے جنت میں تو ان کے درجے میں اوپر نیچے کروں گا. لیکن ایسے اعمال ہیں کہ جنت کے اندر ہی داخلہ نہیں ہو تو اب جنت میں والد کی وجہ سے جانا بھی ممکن نہیں ہے, بیٹے کی وجہ سے جانا بھی ممکن نہیں. کل امرئ بما کسب رہین, ہر نفس اپنے کمائی کے عوض گروی میں رکھا ہوا ہے, گروی رکھا ہوا ہے. جب تک وہ نیک کمائی لے کے میرے پاس نہیں آئے گا میں اسے ضمانت دے کے نہیں چھڑاؤں گا. اچھے عمل نہیں ہے, جاؤ جہنم, میرے پاس گروی ہو تم. ہاں یہ ہر ایک کو جاننا چاہیے, خواہ بڑا ہو کہ چھوٹا, وہ جو کمایا ہے اس پر تمہارا فیصلہ ہونے والا ہے. اچھا کمایا ہے تو اچھا فیصلہ ہونے والا, برا کمایا ہے تو برا فیصلہ ہونے والا. پھر فرمایا جنت ہی کے تسلسل میں یہ ایک ضمن بات آ گئی, حکمن بات آ گئی. وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ, بڑھاتے چلے جائیں گے. امددناہم, ان کے لیے ہم بڑھاتے چلے جائیں گے. بفاکہہ, پھل میوے جو جو چاہیں سب آ جاتے ہیں اس کے اندر, ڈرائی فروٹس بھی آ جاتے ہیں, فروٹس بھی آ جاتے ہیں. بفاکہہ, ولحم, گوشت, مما یشتہون, جیسے وہ چاہت کرے, ہر قسم کا گوشت جو چاہے کھاؤ, جو پسند ہے لے کے آؤ, جس طرح چاہے کھاؤ, تل کے کھانا ہے کھاؤ, فرائی کرنا ہے کرو, جو چاہے کرنا ہے, تمہاری اپنی خواہش کے مطابق گوشت بن کے آئے. وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأْسًا لَا لَغْوٌ فِيهَا وَلَا تَأْثِيمٌ, اور وہ شراب کے جام بھرے بھرے رکھے ہوئے ہوں گے گلاسس میں, اور تم دل لگی ہنسی مذاق سے چھینا چھپٹی کرو. تنازع کہتے ہیں اصل میں جھگڑا کرنے کو, یہ تنازعون چھینا چھپٹی کرنا. وہ جو ہم نے دیکھا ہے نا جی بہت اپر کلاس میں
وہ गिलास उठाता है, यूं रखता है, देखता है, वो चेस हूं मारता है, फिर इसके बाद पीता है। एक छीना छपटी का जो अंदाज होता है ना, चेस करो जी तुम्हारा, हालांकि वो क्या देख लेता है, तेरा मेरा बराबर है क्या देख लेता है गिलास में। तो ये जो देखता है ना, एक अंदाज है ना अपर क्लास का, वो नमूना दे रहा है अल्लाह तबारक व तआला। यतनाज़ऊन फीहा कैसन, वो छीना छपटी करेंगे दिल लगी हंसी मजाक से शराब के जामों को लेकर। ला लगून फीहा वला तअसीम, और उसके अंदर उन्हें न कोई गुनाह होगा न कोई लहू बात करेंगे। यहां की शराब उठा लो, 10 कदम दूर से कह दे सकते हैं कि वो क्या है, शराब की बदबू से ऐसा कि सांस लेना दुश्वार हो जाता है। और बनते भी शराब असल में क्या है पता है, तमाम गलाजत और सड़ी हुई जो फल हैं उसको कई दिन मिट्टी में दबा के रख देते हैं तो खालिश शराब बनती है। गलाजत का अड्डा, बदबू ऐसी के करीब नहीं जा सकती। पी लेता है ना, अल्लाह अकबर, कुछ कहना ही नहीं है। लुंगी भी खोल लेता है, सब भी खोल लेता है ना, उसको होश होता है, और कीचड़ में भी पड़ जाता है, नाले में भी पड़ जाता है, उसको उसका भी होश नहीं होता है। जब होश होता है तो तब नादिम होता है बदबख्त। फिर भी लेकिन आदत से क्या है, मजबूर है, छूटता नहीं है। तो अल्लाह कहता है ला लगवन फीहा, वहां की शराब जो होगी ना लगो नहीं होगी। एक तो इंतहाई शराबन तहूरा, बड़ी ही पाक शराब है, पीने में मजा आएगा और तुम बहकोगे नहीं, बकवास नहीं करोगे, और तुम पर गुनाह भी नहीं होगा। ला लगवन फीहा वला तअसीम वयतूफु अलैहिम गिलमानुन लहुम कअन्नहुम लुअलुउम मकनून, और तुम्हारे आगे पीछे दौड़ रहे होंगे बच्चे, गुलाम, खिदमतगार। कैसे कैसे गुलाम है वो? गुलाम कितने खूबसूरत हैं देखिए जन्नत के। फरमाया कि कअन्नहुम लुअलुउम मकनून, ऐसे के छुपा के रखे गए मोती हैं। 5 स्टार होटल में भी चले जाएं तो वो लिबास तो सफेद पहना होगा, चेहरे पे देखो ऐसा काला कलोटा होगा, देखते ही पहचान ले जा वो कहां से आया है बोल के। अब जॉब के लिए क्या है, व्हाइट ड्रेस पहना हुआ है, आके खड़ा हुआ है, वेटर के साथ क्या चाहिए, लेकिन सूरत को देखेंगे तो मुश्किल में पड़ जाता है इंसान, बंदा ऑर्डर दे या ना दे। तो ये नहीं होगा। खिदमतगार भी बड़े खूबसूरत होंगे, खूबसूरत भी इतने होंगे कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते कि कअन्नहुम लुअलुउम मकनून, के गोया के छुपा के रखे गए मोती हैं। जो असल मोती है वो भी कभी हाथ लगने से मैला होता है, तो अल्लाह कहता है कि अभी उसको हाथ भी नहीं लगा होगा, इतने खूबसूरत बच्चे आपके आगे पीछे दौड़ रहे होंगे। और ये भी याद रख लीजिए, आगे पीछे बच्चे दौड़ने की जरूरत ही नहीं है। गिलास चाहे तो गिलास ही कुछ चल के आएगी, गोश्त चाहिए तो गोश्त ही खुद चल के आएगा। ये तुम्हारे एजाज में है कि तुम्हारे लिए एक एक जन्नती को 2-2 हजार नौकर दिए जाएंगे, ताकि आपको क्या है, कुछ फक्र तो हो कि मेरे पीछे इतने चलने वाले हैं। और देखते हैं ना वो सियासी आदमियों की, वो आता है तो पीछे से उन्हें बोलता सैयद, उन्हें बोलता जिंदाबाद, उन्हें बोलता मुर्दाबाद, तो वो एक तरह के नशे में पहले ही आ जाता है कि मेरे पीछे इतने लोग हैं। तो ये जो है ना मामला, यही मामले के लिए खुसूसी तौर पर अलग से नौकर दिए जाएंगे जो आगे पीछे दौड़ रहे होंगे और इतने इंतहाई खूबसूरत होंगे गोया कि छुपा के रखे गए मोती। दूसरी जगह फरमाया कि वयतूफु अलैहिम गिलमानुन लहुम कअन्नहुम लुअलुउम मकनून वयतूफु अलैहिम विल्दानुम मुखल्लदून, ऐसे खिदमतगार तवाफ कर रहे होंगे, तुम्हारे फेरे लगा रहे होंगे, जिनकी जवानी कभी बुढ़ापे में तब्दील नहीं होगी। करोड़ों साल बीत जाएंगे वो भी नौजवान बच्चे ही होंगे। आप किसी खासा माँ को रखते हैं, आप किसी पकवाने वाली को रखते हैं, आप किसी गुलाम को रखते हैं, 10 साल बीत जाए, इतनी बूढ़ी हो जाती है या बूढ़ा हो जाता है, आप कहते हैं कि भाई मैं तुम्हें पेंशन देता हूं लेकिन काम मत करो, अल्लाह के लिए काम होता नहीं तुम्हारे से, तुम जाओ मैं दूसरे को रख लेता हूं। यह हमारा दुनिया का दस्तूर है। उसकी खिदमत के एवज तो कहते हैं कि चलो कुछ दे देता हूं माहवारी, लेकिन मैं तुम्हें काम पे नहीं रख सकता, तुम्हारे पास ताकत ही नहीं है, जाओ तुम। इसीलिए अल्लाह कहता है मुखल्लदून, तुम्हारे जो खिदमतगार होंगे वो बूढ़े ही नहीं होंगे, ना उनकी बदसूरती होगी, ना उनका हुस्न क्या है मान पड़ेगा, वो खूबसूरत तरीन बच्चे बच्चे ही होंगे, हमेशा तुम्हारे इर्द गिर्द फिर रहे होंगे। विल्दानुन कअन्नहुम लुअलुउम मकनून। अब इसके बाद जन्नती एक दूसरे से मुलाकात कर रहे हैं, जन्नत में चले गए, आराम से रह रहे हैं, खाने पीने की हर चीज मौजूद, गुलाम मौजूद। फ़अक़बल बअदुहुम अला बअद यतसाअलून, वो एक दूसरे से पलट के पूछेंगे, भाई क्या हाल है,
ذرا دنیا کے قصے بھی سے سناؤ، ہم نے وہاں بھی تو بڑی مشکلیں پڑھی ہیں. اقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا انا كنا قبل في اهلنا مشفقين. تو جنتی ایک دوسرے کو جواب کیا تسلی دیں گے؟ بھائی اصل میں ہمیں جو مزہ یہاں ملا ہے، جو جنت ہمیں ملی ہے، وہ اصل میں اس وجہ سے کہ ہم ٹرپلیکین میں جو گھر تھا نا، وہاں اللہ سے بڑے ڈر کے زندگی گزارتے تھے. قبل فی اہلنا مشفقین، ہمارے گھر والوں کے اندر، ہمارے اہل کے اندر، ہمارے خاندان کے اندر ہم اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارتے تھے. اس کا معاوضہ ہے جو ہمیں یہاں مل رہا ہے. یہاں منمانی کرو گے تو وہاں کچھ نہیں ملے گا، یہاں اللہ کے ڈر سے زندگی گزارو گے تو وہاں ملے گا. قبل فی اہلنا مشفقین، تو فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم، تو پس اللہ نے ہم پر احسان کیا اور بچا دیا ہمیں گرم لو کے عذاب سے، عذاب السموم. مسند احمد کی روایت میں آتا ہے، جنتی جب جنت میں بیٹھے بیٹھے کسی دنیا کے دوست کا خیال آئے گا جو وہ بھی جنتی ہوگا، تو وہ سوچے گا مجھے ملاقات کرنی ہے. جیسے ہی اس کے سوچ میں خیال پیدا ہوگا کہ مجھے ملاقات کرنی ہے، وہ دوسرا جنتی جو اس کا دوست تھا دنیا میں، اس کے دل میں بھی خیال پیدا ہوگا تو مجھے اس کی ملاقات کرنی ہے. تو جیسے اس کے دل میں خیال پیدا ہوگا تو وہ سواری منگوائے گا. سواری کیا ہے؟ یہ ہوا میں اڑتا ہوا تخت آئے گا یا ہوا میں اڑتا ہوا گھوڑا آئے گا جس پہ وہ بیٹھیں گے بجلی کسی تیزی سے. تو وہ جنتی بھی بیٹھے گا، یہ جنتی بھی بیٹھے گا. اب دونوں پرواز کریں گے اوپر. تو معلوم ہوتا ہے کہ ہمارا سب سے ہائی سواری جو آخری میں بنی وہ فلائٹ ہے، جبکہ جنت کی ادنا سواری فلائٹ ہے. ادنا. اب اعلیٰ سواری کا تصور ہی مت کیجیے، وہ کیا ہے ہم ابھی جانتے ہی نہیں کیونکہ دنیا میں بنی نہیں ہے. تو سب سے ادنا سواری وہ فلائٹ ہے. وہاں چل پھر کے تو معاملہ نہیں ہوگا، وہ ہوا میں اڑے گا. تو یہ بھی ہوا میں اڑے گا. تو دونوں کے تخت جب آمنے سامنے ہوں گے، کہیں گے کہ بھائی تمہارے سے ہی ملاقات کے لیے نکلا تھا. وہ کہے گا ہاں جی میرے بھی دل میں خیال آیا تھا تمہارے سے ہی ملاقات کا. تو چلو دونوں باتیں کرنے لگیں، کیسے ہو، کیا مزے ہیں ہمارے. تو اس وقت یہ گفتگو ہوگی، کہیں گے کہ اصل میں ہم دنیا کی زندگی میں اللہ سے ڈر کے زندگی گزارتے تھے. یہ اس کا معاوضہ ہے کہ اللہ نے ہم پر احسان کیا اور جہنم کے عذاب سے ہمیں بچا دیا. اب آخری بات جنتیوں کی سن لیجئے، بات ختم کرتا ہوں. اس کے بعد جو گفتگو ہے وہ بڑی پوائنٹ کی ہے. وہ کہیں گے کہ انا کننا من قبل ندعوہ. اصل بات یہی ہے کہ اصل میں ہم دنیا کی زندگی میں اللہ کے سوا کسی اور کو نہیں پکارتے تھے. توحید پہ تھے، شرک پہ نہیں تھے. یا قادر کا نعرہ نہیں تھا، یا اللہ کا نعرہ تھا. ہاں، یا غوث کا نعرہ نہیں تھا، یا اللہ کا نعرہ تھا، یا رحمان کا نعرہ تھا. خواہ مصیبت ہو کہ خوشی، بلانا صرف اللہ کو تھا. من قبل ندعوہ، جب بھی جس حالت میں بھی ہو ہم صرف اللہ کو پکارتے تھے. اس کا معاوضہ ہے جو ہمیں یہ ملا ہے. یہاں آپ پکاریں یا قادر، یا غوث، مشاسا قادری، فلاں قادری، فلاں فلاں، وہاں اللہ آپ کو بلا کے کہے گا کہ بہت اچھا کام کرتے تھے جی، مجھے چھوڑ دیے، سب کو بلاتے رہے، بہت بڑے ولی ہیں تم، چلو سیدھے آ جاؤ، جنت میں بھیج دے گا. ہاں، یہ اللہ کو پکارو پوری زندگی، کسی اور کے لیے اجازت نہیں ہے. کہو کہ میں تیرے ہی لیے ہوں. کوئی بیوی اپنے شوہر سے کہے کہ میں تیری بھی ہوں تو تماچا رشید کرے گا. بدبخت، تیری بھی نہیں تیری ہی ہوں بول. تیری ہی بالکل صحیح لفظ ہے. تیری بھی کا مطلب ہے کہ اس کی بھی ہوں، وقت پڑا تو کسی دوسری کی بھی ہوں. کوئی مرد برداشت کرے گا؟ اللہ بھی یہی کہتا ہے، جب کہو تو کہو کہ تم میرے ہی ہو، یہ نہ کہو کہ تیرے بھی ہوں. یہاں بھی سجدہ وہاں بھی سجدہ، یہاں بھی منت وہاں بھی منت، یہاں بھی نظر و نیاز وہاں بھی نظر و نیاز، یہاں بھی قیام وہاں بھی قیام. نہیں، ایک اللہ رب العالمین کو مانو، اسی کو پکارو. زندگی کے کسی مرحلے میں زبان پہ کسی اور کا نام نہ آئے. یہ جنتیوں کے اخلاص کی، توحید کی نشانی ہے.
جس کو وہ کہیں گے کہ انا کننا من قبل ندعوہ، اس سے پہلے ہم کبھی کسی کو اللہ کے علاوہ نہیں پکارے، انہو هو البر الرحیم، یہی ہے وہ جو بڑا احسان کرنے والا، سراپا نیکی اور ہم پر رحم کرنے والا ہے۔ هذا وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أسأل الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم.